أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کی جو حالت تھی، انسان اور جانور گویا کہ ایک درندہ صفت قوم کی طرح لوگ زندگی گزار رہے تھے. کوئی نام کی چیز انسانیت والی ان کے اندر نہیں تھی. عورتوں میں مردوں میں فرق نہیں، آپس میں رہنے کا کوئی منظم طریقہ نہیں، اور کوئی ایسا اصول نہیں کہ جس کے ذریعے سے خوش اسلوبی کے ساتھ باوقار زندگی گزار سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بہت ساری ایسی وجوہات کہ جو انسانیت کو مارنے والی تھی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ بے حیائی بہت زیادہ عام تھی. کوئی پردے کا ماحول نہیں، کوئی حیا اور شرم والی بات نہیں، کوئی ایسا کلچر نہیں جس کے ذریعے سے مرد اور عورت میں فرق ہو سکے. عورت کے حقوق معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر کوئی معتبر حیثیت نہیں رکھتے تھے. یہاں تک کہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ عورتوں کو اتنی گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا تھا، یا یوں کہہ لیجئے دوسری زبان میں کہ اتنی حیثیت ان کو بھی نہیں تھی، اور بے پردگی اور بے حیائی اتنی تھی کہ تجارت کے معاملے میں یا کوئی ایسے معاملہ ہو جاتا تو رہن کے طور پر عورتوں کو رکھ دیا جاتا تھا. ایسے ہی یا کوئی کاروبار کا تعلق آ گیا یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو عورتوں کو بیچنا خریدنا، جو ایسا ماحول تھا کہ ایک بازار میں جس طرح ایک چیز کو استعمال کیا جاتا، اس طرح عورت کو ایک درجہ دیا گیا تھا. اور پردے کا ماحول تو بالکل نہیں، جو جہاں چاہے جیسا چاہے جس کی عورت کو چاہے استعمال کرے. اگر اس وقت کا مقام اور عہدہ اور کرسی والا ہو تو کسی کی بھی عورت کو آسانی کے ساتھ استعمال کرے. نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے زندگی کے اصول بتائے. اس میں سے ایک اصول یہ بھی بتایا کہ بھئی عورتوں کے جو حقوق ہیں انسانیت کے ناطے وہ مردوں کے برابر ہے، اور کسی کو کسی زاویے کے لحاظ سے عورت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے آپ کو بغیر نکاح کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نکاح کرنا پڑے گا، عورت کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا. اور درجہ دیا گیا، حقوق کا درجہ بتایا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا چند دن گزرے، سال 2 سال بلکہ 5 ہجری کے اندر گھر کے ماحول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ گھر کے اندر عورتیں کیسے رہیں اور باہر کیسے رہیں. فرمایا کہ جن سے نکاح جائز ہے ان سے بالکل پردے کی ضرورت ہے، اور جن سے نکاح نہیں کر سکتے ان کے لیے اتنی کھلی چھوٹ ہے کہ چونکہ ہر وقت وہ چیزیں اگر استعمال کرے تو آدمی آسانی کے ساتھ آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ گھر میں اگر کوئی عورت رہنا چاہتی ہے جن سے نکاح حرام ہے، جیسے بھائی ہے اور دوسرے محرم ہیں جن سے نکاح حرام ہے، تو ایسے 12 آدمیوں کی فہرست اور لسٹ قرآن نے گنائی ہے. تو ان کے سامنے چہرہ، دونوں ہتھیلی یعنی ہاتھ، اسی کے حکم میں فرمایا کہ دونوں پیر اتنے آپ کھلے رکھ سکتے ہیں، اور یہ گھر کے اندر ہے. جن سے نکاح آپ کا حرام ہے، جن سے نکاح ہو سکتا چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے،
اور دوسرے رشتہ دار دور کے رشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہو سکتا، ان سے تو بالکل کلی طور پر پردہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے اگر کوئی آپ کے پاس اجنبی مرد آ جائے جو عام طور پر آتا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے سے پیچھے رہ کر کے بات کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بات فرمائی گئی ہے عورت جب بات کرتی ہے تو سب سے بڑا جو فتنہ ہے شیطان کا وہ عورت ہے۔ عورتوں کے ذریعے سے بہت زیادہ شیطان فتنے کے طور پر جال پھیلاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے اس کے ذریعے سے عورت کو حکم بھی یہ دیا گیا ہے کہ جب تم کسی غیر مرد سے اگر بات کرو تو اس کے اندر تمہارے اندر آواز میں کڑک پن ہو، نرمی نہ ہو، اور اس لیے کہ سامنے والا آپ کی آواز کی نرمی سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس کا رجحان آپ کی طرف نہ ہو۔ اور خاص طور پر چونکہ اس کے اندر چہرے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ بھئی اگر تم کہیں باہر نکلتے ہو تو پردے کے ساتھ نکلا کرو۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر یہی حکم دیا گیا۔ بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھتا ہوا چلوں کہ جب قانون دنیا کا یا دین کا بنایا جاتا ہے تو اس کے ہیلے بہانے کر کے اس کو توڑنے کے لیے یا اس پر عمل نہ کرنے کے لیے لوگ ہزاروں راستے نکالتے ہیں۔ چاہے شرعی اعتبار سے قانون بنا لو کہ آپ کو بھئی شراب نہیں پینا ہے تو آدمی پیتا ہے، بھئی شریعت میں تو حرام ہے لیکن آدمی پی رہا ہے، بھئی ناچنا گانا حرام ہے لیکن آدمی ناچتا گاتا۔ قانون شرعی ہے۔ اب ایک دنیاوی قانون ہے جس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کے اوپر لاگو کی گئی ہے کہ آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے، تو آدمی کے اندر مزاج یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ہیلے بہانے کر کے اس کے لیے کئی راستے ڈھونڈ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کر کے اور وہ کام کرتا بھی ہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے۔ تو لیکن جب تک دل میں اللہ کا خوف اور نبی کی محبت پیدا نہ ہو تو اس وقت تک آدمی شرعی اعتبار سے عمل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر روزے کی مثال لے لیجیے آپ، جیسا آج ہم روزہ ہیں، صبح سے شام تک آدمی پیاسا ہے، بھوکا ہے، دھوپ کی وجہ سے تڑپ رہا، کام کی وجہ سے تڑپ رہا، سامنے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، کئی قسم کی لذیذ اور مہنگی غذائیں بھی ہیں، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہماری نظر میں کوئی کتنا بھی بڑا بدماش ڈاکو چور نہ ہو، اگر وہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نام پر میں آج روزہ رکھتا ہوں، تو اس افطار تک وہ اپنی منہ میں کوئی چیز داخل نہیں کرتا۔ یہ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ قانون شرعی قانون تو ہے لیکن اللہ کا ڈر بھی ہے، نہیں اس وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایک تو ڈر ہونا، دوسرا نبی کی محبت بھی ہونا۔ ڈر کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو محبت پیدا ہونا اللہ اور اس کے رسول سے۔ جب آدمی کو محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ فوراً بولا ادھر حکم ہوا ادھر عمل کرتا، ادھر حکم ہوا ادھر عمل کرتا۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں بات ملتی ہے کہ جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا۔ شرعی اعتبار سے تو آگے چل کر میں بات بتاؤں گا۔ حضرت اویس قرنی تابعین ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے تو صحابی کہلائے، صحابہ کو دیکھ کر جو ایمان لائے ان کو تابعی بولتے ہیں۔ حالانکہ اویس قرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باحیات تھے، ملاقات کی اجازت نہیں ملی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت اعلیٰ فرمان سنایا، کہا کہ اگر کوئی کبھی ملاقات ہوئی تو دعا کرا دینا۔ تو حضرت اویس قرنی کو معلوم ہوا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا۔ یہ بھی محبت میں اپنے دونوں دانت سامنے کے توڑ لیے۔ وہ جنگ میں لمبا قصہ ہے، شرعی اعتبار سے تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن محبت میں اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اس کو دیکھی نہیں جاتی تو برداشت۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنا لگوائے کہ خون نکالے، اور نکال کر کے ادھر سے خون نکال کر کے جمع کرے، جا کے ایک صحابی کو بولے جا کے پھینک کیا، تو انہیں بولے ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے میں پی لیتا ہوں، میں پی لیا۔
پی لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ڈالا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پی لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی بات ہے کہ تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ تو محبت میں یہ چیز کی جا سکتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایسے ہی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے یعنی حملے کا ڈر تھا، یہودیوں کے حملے کا ڈر تھا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے نیچے ایک لکڑی کی ایک کٹورے نما کوئی شکل والی چیز رکھی جاتی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پیشاب کرتے۔ ایک باندھی آئی، اب لکڑی کے کٹورے میں وغیرہ جو بھی ہے اس وقت زمانے میں پانی پیتے تھے، وہ پانی پی لی، پیشاب پی لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اطلاع دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کے فضائل سنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرے کا نہیں۔ تو محبت میں یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ تو آدمی کے اندر جب شرعی اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول کا خوف، دوسرے معنی میں اگر محبت پیدا ہو گئی تو ہر کام آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا۔ یہی مسئلہ پردے کا ہے۔ اگر ان کے اندر، گھر والوں کے اندر یا گھر کے ذمہ دار کے اندر شریعت کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا خوف ہے تو گھر والوں کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو پردہ کرائے گا، یا اپنے ماتحت رہنے والے جو بھی عورتیں ان کو پردہ کرائے گا۔ اگر اس کے اندر خوف نہیں ہے تو نہیں کرائے گا۔ اسی طرح گھر والوں کے اندر بھی خوف رہنا چاہیے کہ ان کے اندر بھی کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ادھر حکم نازل ہوا کہ جو عورت باہر نکلنا چاہتی ہے تو اس کو پردے کے ساتھ نکلنا پڑے گا، بغیر پردے کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر حکم ہوا تو جیسے کانوں میں پڑی صحابیات کی بات ادھر عمل شروع ہو گئے۔ کیوں؟ محبت تھی، ڈر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا۔ یہاں تک کہ ابو داؤد میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صحابیہ کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا، لیکن اس خاطر بھی وہ عورت اپنے اوپر ایک کالا کپڑا ڈالے ہوئے وہاں پر آئی۔ آ کر کے جب ہم نے دیکھا کہ بھئی اتنے شدید غم میں بھی پردہ، تو اس نے کہا کہ ارے اگر بیٹا فوت ہو گیا تو پرواہ نہیں ہے، لیکن میری حیا تو میری جگہ ہے، اسلام تو میری جگہ ہے، شریعت تو اپنی جگہ ہے، شریعت تو کہیں گئی نہیں، حیا تو کہیں گئی نہیں۔ تو اس کے لیے خود عورتوں کے اندر بھی یہ چیز کی یعنی صفت پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ گھر کے ذمہ دار کا بھی کام ہے، خود عورت کا بھی کام ہے۔ کہا کہ قرآن کے اندر وہی فرمایا گیا ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ لوگ ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، یعنی گندی نگاہوں سے نہ دیکھیں، گندی نگاہوں سے دیکھ کر ان کو کوئی ایسی شہوانی خواہشات ان کی نظر پر نہ پڑے، تاکہ یہ بھی شیطان کی جال میں پھنس جائیں، مرد بھی شیطان کی جال میں پھنس جائیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ بھئی تم کو پردہ کرنا۔ پردہ کیسا کرنا؟ اس کے اندر ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سر کے اوپر چادر لٹکا کے باہر نکلو۔ اس سے بعض حضرات یہ بولتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، بات سمجھے آپ، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ یہ ایک آیت قرآن کے اندر بھی ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، جن سے نکاح جائز ہے ان سے تو بالکل پردہ کرنا ہے، جن سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، ان سے بھی پردہ اتنا کرنا ہے کہ ان کے سامنے بھی سر کھلا نہیں رکھ سکتے۔ ہاں بعض جیسے شوہر ہے، بیٹا، ان کے سامنے بعض اوقات، یہاں تک کہ فرمایا زیب و زینت کی چیزیں جو ہے چھپا کر رکھے، عورت چھپا کر رکھے۔ تو ہتھیلی اور پیر اور چہرے کے کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ گھر کے اندر کا حکم ہے۔ گھر کے باہر کا کہا کہ چادر لٹکا کر آپ کو ضرورت کے وقت عورت کو قید نہیں کرا، اسلام، ایمان قید نہیں کرا، اسلام قید نہیں کرا، آزادی دیا ہے، لیکن اس طرح آزادی دیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی غیر غلط آدمی غلط نظر نہ ڈالے۔ اجازت دیا، جب باہر نکلتے ہیں تو پردہ ڈالا۔ تو لوگوں نے لکھا کہ بھئی جب آدمی چادر ڈال کے جب نیچے تک لٹکائے گا تو چلنا کیسا، دکھتا کیسا؟ تو اس کے لیے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سبق میں سمجھاتے تھے ہم کو، اور انہوں نے کتاب میں بھی لکھا ہے
یہ لکھا ہے کہ وہ کہیں پر بہت سوچتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا لوگ عمل کرے اور سروں پر چادر اتنی ڈالو کہ تمہارا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تو پھر کیسے عورت چلے گیا؟ بھائی دکھنا بھی تو نا۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا، دستی ہے آپ کے پاس؟ دستی رومال رہتا تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ میں دبئی میں گیا، تو دبئی میں جانے کے بعد بہت زیادہ تھا، تو ایک جگہ میوزیم میں گیا، تو وہاں پر میں نے روایتیں پڑھی کہ صحابیات کالے چادریں اور کالے برقعے وغیرہ پہن کر آتی تھیں، تو اس کے اندر طریقہ کیا تھا؟ ایسا اگر ایسا سر پہ ڈالے نیچے تک اگر چلا گیا تو چلنے والا دیکھنا کیسا؟ زمین ہی دکھتی نا جی، دکھنا کیسا؟ تو وہاں میوزیم میں جب گیا تو جب دیکھا تو وہاں پر انہوں نے پرانے چیزیں رکھی، اس میں پرانے چیزوں میں ایک چیز طریقہ یہ بھی تھا کہ برقعہ پہلے عورتیں ایسی پہنتی تھی کہ اس طرح دو طرف سے چادر ڈال لی، ڈالنے کے بعد اس طرح یہاں سے ایسا ہو گیا، ایسا نیچے تک، تو باریک جو سوراخ ہے درمیان میں سے، اس سوراخ میں سے دیکھتے ہوئے چل رہے، تو پردے کا یہ حکم ہے۔ تو ہم لوگ آج کل کا جو برقعہ پہن رہے ہیں، آنکھیں نظر آ رہے ہیں نا، وہ بھی پردے میں نہیں ہے، اس میں بھی پردہ ضروری ہے، آنکھوں کا پردہ، اس لیے کہ سب سے زیادہ بے حیائی عورت کی آنکھ سے اور منہ سے ہوتی، تو بھائی ناک سے کہاں سے ہوتی؟ آنکھوں کا بھی چھپانا ضروری، منہ کا بھی چھپانا ضروری ہے، سینے کا چھپانا ضروری۔ اللہ نے پورا اس کا نقشہ کھینچا ہے، زیب و زینت کی چیزیں جیسے ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی یعنی اور پیر میں پہنتی، اس کے بھی آواز کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ زیب و زینت کی چیزیں اگر تم ظاہر کریں گی، لوگوں کا رجحان ہوگا تو پھر فتنہ پھیلے گا۔ غلط کام کرنے کو منع نہیں کیا گیا، غلط کام کرنے کے آلوں کو بھی منع کیا گیا، ایسے آلات بھی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں بھائی پردہ ہے، حجاب ہے، ہم کر رہے ہیں، چہرہ کھلا رکھنا، نہیں، چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت گھر میں رہنے تک اس وقت تک ہے جب تک آپ کے سامنے آپ کے محرم ہیں، جب آپ کے سامنے آپ کے محرم نہیں ہیں تو پھر آپ کو پردہ کرنا ہے۔ باہر آپ نکل رہے ہیں یا کسی اجنبی سے مل رہے ہیں، جس طرح آدمی کو ضرورت ہے اس طرح عورت کو بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح اس کو غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے کی سے اجتناب کرایا گیا ہے، ایسے ہی عورت کو بھی اجتناب کرایا گیا ہے۔ اس لیے اب مرد کو کیوں حکم دیا گیا؟ لیکن فتنہ مرد سے زیادہ پھیلتا، اس وجہ سے اس کو نظر بچانے کا حکم دیا گیا، کہا کہ اس میں پردے کا حکم گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہے، ابھی میں نے جو پڑھا، اور اس کے اندر گھر میں رہنے کے بعد۔ اکثر لوگ اشکال بھی کرتے ہیں، بہت ساری دنیا میں فتنہ پھیل بھی رہا کہ بھئی پردہ جو ہے خالی اسکاف ہے، بس چہرہ کھلا رکھنا ہے، چہرے کا پردہ ضروری ہے اور چہرہ دکھانا حرام ہے۔ قرآن نے اس کی آیت میں باضابطہ حکم دیا ہے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑے، اور سب سے خوبصورت فتنے میں پڑنے والی چیز چہرہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے من جلابیبہن، آپ کو پردے لٹکا کر نکلنا ہے، کوئی چیز ظاہر نہیں کرنا۔ البتہ اللہ نے جو سورہ نور میں آیت نازل فرمائی ہے وہ گھر کے اندر کے ماحول کی آیت ہے۔ یہاں پر جو آیت بیان کی گئی ہے، آج کل بھی بہت زیادہ چند دنوں پہلے بہت زیادہ ڈبیٹیں چلی تھی کہ پردہ تو نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھ سکتے، نہیں، پردے کی آیت یہاں پر ہے۔ باہر نکلنے کے بعد چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت گھر میں ہے، اور یہاں باہر نکلنے کے بعد آپ کو چہرہ ڈھکنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ اٹھایا بھی گیا تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، اور احادیث میں بھی یہ بات صراحتاً ملتی ہے کہ ہم جب صحابیات کو دیکھتے تھے تو ہم ان کو پہچان نہیں پاتے تھے، مطلب چہرہ چھپائے تو نہیں پہچانے نا، اگر چہرہ نہیں چھپاتے تو آسانی سے پہچان لیتے تھے۔ تو اللہ نے اس کے اندر باضابطہ اعلان کیا، اور قرآن کا حکم ہے کہ جو بے پردگی بے حیائی کرے گا اس کے بعد کوئی گناہ بچا ہی نہیں۔ قرآن کے اندر باضابطہ بتایا گیا ہے، حدیث میں بھی بتایا گیا ہے، بے حیائی سب گناہوں کی جڑ ہے۔ جو آدمی جو عورت بے حیائی اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوٹ گیا، وہ گناہوں کو چاہے جیسے بھی اختیار کر سکتی ہو۔ آج کل کے جو برقعے ہیں پردے کے اندر نہیں ہے، ایسا پردہ استعمال کرنا حکم دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے مرد کی نظر اس طرف نہ پڑے، مرد کی توجہ اس طرف نہ ہو، یہاں تک کہ فرمایا خوشبو لگانے کی اجازت نہیں۔ باہر نکل کر جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے وہ بھی زانیہ کے حکم میں بتائی گئی،
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم بھی خود اس کی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، خاص طور پر گھروں میں عورتوں کو بتلائیں، عورتوں کو بتلانا، پردہ کرنا، اسی لیے کہ اس کا اثر نسلوں پر بہت پڑتا ہے۔ ہماری نوجوان بیٹیاں، بہنیں، آدمی کو احساس اگر پیدا ہو گیا تو احساس دلاتا، سختی نہیں کرنا، ہر کام میں سختی نہیں، شریعت نے خود سختی نہیں کی، آہستہ، ہر کام آہستہ آہستہ ہوتا، بتدریج ہوتا، ایک کام پہلے یہ بولنا، پھر ایک کام یہ بولنا، پھر ایک کام وہ بولنا۔ ایک آدمی شراب پینے والا ہے تو اس کو ڈائریکٹ شراب چھوڑو بول کے نہیں بول سکتے آپ، تھوڑا تھوڑا چھوڑانا۔ ہمارے شریعت کا یہی حکم ہے، کوئی گناہ میں کوئی آدمی ملوث ہے تو ایک دم اگر انہیں خود چھوڑ رہا تو وہ اس کی قربانی ہے، انہیں خود چھوڑ رہی ہے، گناہ کو چھوڑ رہی، وہ اس کی قربانی ہے، ہم نہیں بول سکتے اس کے بارے میں۔ تو اللہ بس سمجھے اس کو ہدایت دے دیا ہے۔ اب یہاں پر تربیت کا ایک انداز اختیار کرنا، ہر گھر کا فرد، ہر گھر کی بڑی عورت اس ذمہ داری کے احساس کو سمجھے، اس کا بڑا بہت فائدہ ہوگا۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس سے آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔